میرا ساتھی ہوگا وہ. آپ صرف ان الفاظ کو دیکھیں قرآن کے. آج ہمارے اندر کتنی سمع اور اطاعت ہے. قرآن مجید کی بالکل واضح نص صریح ہے، 2 اور 2 4 کی طرح. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے امیر ہے ان کی اطاعت کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، انما الطاعۃ بالمعروف، معروف کے ساتھ اطاعت. اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی بھی مخلوق، کسی بھی انسان کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے. تو نچوڑ اس کا یہ نکلا کہ امیر اگر ایسی کوئی بات کہہ دے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے بات کے خلاف ہو، پھر تو آپ اطاعت نہ کریں. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بات تمہیں اچھی لگے اور جو تمہیں ناگوار لگے، ہر صورت میں تمہیں امیر کی اطاعت کرنی ہوگی. اور اس کی مثال میں آپ کو حدیث سے نہیں قرآن سے دے رہا ہوں کہ بات آپ دیکھیں کیسی ہے کہ لشکر امیر کے ساتھ جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے. اب پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کا نہر آ گیا. امیر نے پہلے سے کہہ دیا کہ جو اس میں سے پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا، جو نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ ہوگا. آگے اللہ فرماتا ہے، امیر نے کہا الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں اگر چلو بر کوئی پی لے تو اس کو استثناء کر دیا کہ وہ شخص معاف ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا. یہ انسانی کمزوری ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو صحابہ ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کی طرف سے یہ مہربانی ہے کہ آپ دل سے نرم اور زبان سے بڑے شیریں ہے. اگر آپ کا دل سخت اور زبان خراب ہوتی تو آپ کے گرد جو یہ صحابہ آج جمع ہے یہ جمع نہ ہوتے، منتشر ہو جاتے. تو آپ انہیں معاف کر دیے. انسان غلطی ہوتی رہتی ہے، آپ ان کے لیے استغفار کیا کریں اللہ سے، اور اپنے کام دینی کام کے اندر ان سے مشورے بھی آپ لیتے رہے. تو دیکھیں امیر کے لیے بھی کچھ ہدایات ہے، لیکن مامور کے لیے یہ سخت ہدایت ہے اور حکم نامہ ہے یہ کہ چاہے وہ بات آپ کو اچھی لگے یا نہ اچھی لگے، نہ گوار لگے، ہر صورت میں جب امیر حکم دے تو آپ کو وہ کام کرنا ہوگا. حالانکہ یہ تو ایسی بات ہے، پانی پینا نہ پینا، اگر آج کے دور میں کوئی امیر کہہ دے تو وہ کہے گا جی اللہ کا حکم ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، تم کہتے ہو کہ پانی نہیں پیو. اللہ کے حکم کے خلاف تو ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے ہیں نا. نہیں، امیر نے پانی کو حرام نہیں قرار دیا ہے، کہا تمہاری آزمائش ہے کہ تم میں سمع اور اطاعت کتنی ہے، امیر کی بات مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. میدان قتال میں تو وہ شخص اترے گا، دشمن سے تو وہ لڑے گا جس کے اندر اطاعت ہوگی، جس کے اندر اطاعت نہیں وہ نہیں لڑ سکتا. اور اس کا لازمی نتیجہ جو ہمارے سامنے قرآن نکال رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جب اس نہر کو پار کر کے یہ طالوت اور اس کا لشکر یہ چلے گئے، آگے نکلے، اور اس
جالوت کافر سے ان کا سامنا ہوا تو جن لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا تھا، امیر کی اطاعت نہیں کی تھی، قالو انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ کیا مقصد؟ شیطان سے وہ لڑے گا، شیطان کا وہ مقابلہ کرے گا، مشرک سے وہ لڑے گا، مشرک کا وہ مقابلہ کرے گا، کافر سے وہ لڑے گا اور کافر کا وہ مقابلہ کرے گا جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور امیر کی اطاعت ہوگی۔ جس کے اندر اطاعت نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا یہ کام۔ جیسے اطاعت کے اوپر اب آپ کی تشریح بھی آپ کے سامنے ہوئی ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ میں یہ کرتا ہوں کہ طاعت جو ہے اس کے اندر دل کی خوشی بھی شامل ہوتی ہے، یعنی کوئی کام آپ دل کی خوشی سے کریں۔ اگر آپ کراہیت سے کریں گے تو وہ بھی پھر ایمان نہیں، وہ نفاق ہے۔ آپ قرآن دیکھیں، وہ خرچ کر رہے ہیں، وہ ہم کارہون، لیکن کراہیت کے ساتھ، اب یہ ایمان نہیں ہے۔ تو اطاعت کے اندر یہ شامل ہے کہ آپ اطاعت کریں، یعنی ایسی اطاعت کے دل کی خوشی سے آپ کریں۔ تو دیکھیں اللہ بیان فرماتا ہے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور جن لوگوں کا ایمان اور یقین تھا کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے، آخرت پر ان کا ایمان تھا، انہوں نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑے سے لوگ بہت سارے لوگوں کے اوپر غالب آ گئے اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع صابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر آپ دیکھیں وہ تھوڑے سے لوگ تھے طالوت کے ساتھ، انہوں نے اس جالوت کو قتل کر دیا اور اس کے لشکر کو شکست دے دی اور وہ غالب آ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا اس آیت سے؟ کہ آپ کو ایمان بالآخرت اور دوسری چیز آپ کے اندر سمع اور طاعت ہونی چاہیے۔ سمع اور طاعت نہیں ہوگی پھر آگے نہیں جا سکتے آپ۔ بہرحال تو مبلغ کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جماعت بنائے اور جماعت کا اول اصول جو ہے اس کو اپنائے، یعنی سمع اور اطاعت، جس کے بغیر جماعت نہیں بنتی ہے۔ تو انشاءاللہ سمع اور اطاعت کریں گے نا؟ سمع اور طاعت کریں گے تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہماری آخرت بن جائے گی۔ نہیں کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، ٹائم پاس کریں گے، آج ایک فتنے کا کل دوسرے فتنے کا شکار ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر ایسے ایمان کا بغیر سمع و طاعت کے۔ اب عقیدہ درست، جماعت قائم ہوگی اور سمع اور اطاعت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ اب پورا اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، پورا عمل کرنا ہے۔ مبلغ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جو دعوت لوگوں کو دے رہا ہے سب سے پہلے اس کے اوپر خود عمل کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی صفت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان پر طعن و تشنیع کی، ان کو زجر دیا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو تم بھول گئے ہو، قرآن پڑھ کے اس کے درس و تدریس بھی کرتے ہو، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ اگر کوئی دوسرا شخص نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا تو کیا اے مبلغ قرآن تو اللہ کی نافرمانی کر کے کیا جہنم میں نہیں جائے گا؟ تو وہ مبلغ نہیں ہو سکتا۔ سورۃ صف کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی سخت آیت اس کے بارے میں اتاری ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو، اور اللہ کے نزدیک تو بڑے غصے کی بات ہے یہ
کہ تم کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو، کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو۔ اگر میں 10 کام ایسے کرتا ہوں جو اللہ اور رسول اور امیر کی اطاعت میں ہے 24 گھنٹے کے اندر، اور 5 کام ایسے کرتا ہوں جو اللہ رسول اور امیر کی نافرمانی میں ہے، تو کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ شخص مبلغ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو مبلغ کی یہ صفت قرآن بیان کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ تو انشاءاللہ یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں گے نا، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر شام تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، زندگی سے لے کر موت تک، صحت سے لے کر بیماری تک، بیماری سے لے کر صحت تک، گھر سے لے کر اپنے کاروبار کی جگہ تک، اور کاروبار کی جگہ سے لے کر اپنے گھر تک، غم سے خوشی تک اور خوشی سے غم تک، یعنی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور امیر کی اطاعت کے اندر گزارے گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر ہمارے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اب یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو اپنایا ہے، کیونکہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو کچھ رسول کے طرف آتا ہے سب سے پہلے رسول خود اس پہ عمل کرتا ہے، اور مومن بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارے رب کے طرف سے آیا ہے اب یہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ہم میں سے ہر ایک کو یہ حکم دیا، بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہو وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے 2 جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ سورہ توبہ کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں بھی اللہ نے مومنین کی صفت بیان کی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 104 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ اب یہ تھوڑا سا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی ذکر کی تھی، بیان کی تھی، اس آیت کے اوپر بھی ہم تھوڑا غور و فکر کریں کہ دعوت سے پہلے ایک صفت اور ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ جس چیز کی ہم دعوت دے رہے ہیں اس کے اندر بصیرت ہو، علم ہو، سمجھ ہو، دانائی ہو، حکمت ہو، دلیل ہو، روشنی ہو، سمجھ ہو۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور ایسا تو نہیں ہے کہ سب کے سب مومن جو ہے نکل جائے اپنے گھروں سے دین سیکھنے کے لیے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہر طائفہ یعنی ہر حصے میں سے، ہر مرکز میں سے، ہر شہر میں سے، جہاں جہاں مومن آباد ہے، کچھ لوگوں کا چناؤ کیا جائے اور ان کو جو ہے گھروں سے نکالا جائے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کا تفقہ حاصل کریں، فقہ فی الدین حاصل کریں۔ فقہ کہتے ہیں دین کی سمجھ کو، اور دین کی سمجھ، ضروریات دین بہت ساری ہے، جیسے ہمارے مدارس کے اندر سکھائی جاتی ہے، نحو ہے، صرف ہے، تجوید ہے، اسی طرح بلاغت ہے، لغت ہے،
یہ ساری چیزیں ان کی ضروریات ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ علم ہے اللہ کی کتاب کا جو تمام علموں سے اعلیٰ علم ہے۔ باقی جتنے بھی آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے، جب آپ سیکھنے والے بنیں گے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہمارے بنائے ہوئے نحو کے علم کے خلاف چلے جاتی ہے۔ وہاں کیا کرتے ہیں ہمارے علماء؟ وہاں علم نحو کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں علم نحو وہ قرآن کے تابع ہوگا، تو قرآن کو لے لیتے ہیں کیونکہ علم نحو بعد میں بنا ہے اور قرآن پہلے نازل ہوا ہے، اور یہ اجمیوں کے لیے بنا ہے، یہ اہل زبان کے لیے علم نحو اور علم صرف نہیں بنا ہے، یہ تو ہم اجمیوں کے لیے بنا ہے تاکہ وہ عبارت کے اندر، تلفظ کے اندر، مخارج کے اندر وہ غلطیاں نہ کرے۔ جس کی زبان ہے اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو وہاں جو غلطیاں آتی ہے، قرآن اس کے خلاف آ جائے یا قرآن کے وہ خلاف آ جائے تو نحو و صرف کو پھر چھوڑ دیتے ہیں علماء اور قرآن کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل علم جو ہے وہ قرآن کا ہے، سیکھنا ہمیں قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنے ساتھیوں کو، مومنوں کو، اپنے مردوں کو اور اپنے خواتین کو قرآن سکھائے۔ کیا سکھائے؟ قرآن کا علم دیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کو نحو بھی سکھائے، ان کو صرف بھی سکھائے، ان کو تجوید بھی سکھائے، یہ ساری چیزیں ہم سکھائے، ان کو لغت بھی سکھائے، عربی لغت، لیکن کس لیے؟ کہ قرآن وہ سیکھ جائے، بس اصل مقصد یہ ہو۔ تو دین کا تفقہ حاصل کرنا اور فقہ حاصل کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کچھ ہر مرکز میں سے، ہر بستی، ہر شہر میں سے کچھ لوگوں کو نکالو باہر۔ وہ کیا کرے؟ وہ دین کو سیکھے، اور سیکھنے کے بعد وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، پھر وہ اپنے یہاں واپس آئے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں ملتان سے کچھ لوگ دین سیکھنے کے لیے چلے گئے بدلا، وہاں مدرسہ ہے، اب سیکھ کے وہ یہاں آ گئے، اب یہاں کے لوگوں کو وہ سکھائے۔ اب یہ نہیں کہ پیسہ لے کے ہم سکھائیں گے، نہیں، دنیا کا کام کرے جس طرح صحابہ کرام کرتے ہیں، اپنا پیٹ پالے اور دین کا علم اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو سکھائے۔ اسی طرح ہر شہر، ہر بستی، ہر گاؤں، وہاں سے کچھ لوگ یہ یعنی مجاہدہ کرے، ہم قربانی دے، ہم کیونکہ بچے جب ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں تو سکول، تاکہ کچھ سیکھ لے سکول کے اندر، جب جوان ہو جاتے ہیں پھر کالج کے بعد یونیورسٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کورسز شروع ہو جاتے ہیں، ڈپلوما کورس ہوتا ہے، ڈگری کورس ہوتا ہے، مختلف کورسز اس کے اندر ہوتے ہیں، بیچارے کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ دین بھی سیکھے۔ اس کے بعد شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کیا دین سیکھے گا؟ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، اس میں ہم سستی نہ کریں، شروع ہی سے اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے ماحول کے اندر ڈال دیں۔ کم از کم گھر میں سے ایک آدمی، ایک بچہ نکال کے یہ کام کر لے، ہم انشاءاللہ پھر بہتری آئے گی۔ آج ہماری جماعت کی سب سے بڑی کمی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم علماء کو تیار نہیں کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن علماء کو تیار نہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کام کریں گے نا تو علم حاصل کرنا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے یہ نبیوں کی اور یہ ان کے صحابہ کی سنت ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ فرماتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے نبی کہو میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں، دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، میں اور میرے ساتھی، لیکن کس طرح؟ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کے ساتھ،
سمجھ کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ